اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سر؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ سفر المظفر کی پہلی اتوار انشاءاللہ گوہر آباد خروٹہ سیدہ آپ کو سلام کریں گے۔ مالک آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکے؟ وقت آپ کے سامنے ہے، بات شروع کرتے ہیں۔ مجلس سے اعضاء آج اپنے دوسرے زینے میں داخل ہو چکی ہے مرحلے میں، اور انشاءاللہ 10 دن تک یہ حسین سلسلہ چلتا رہے گا اور کربلا والوں کی یاد میں نوکریاں ہوتی رہیں گی۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے۔ میرے محترم، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ دوسرے مصرے تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیر کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور چوتھے مصرے تک جیسے دوسرے پہ بھی نہ پتہ چلا بات اس تک آ ہی جائے گی اور میں بات شروع کروں گا۔ بس اب پہلے لمحے میں میرے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ بات ایک بار ہی اور آپ کا وقت بچایا جائے۔ مصرع ابن علی نے دے دیا، جوان بھائیوں، سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ آئیے ادھر آگے تشریف لے آئیے، آ جائیے، کوئی نہیں، میں بلایا جا ہے۔ ابن علی نے دے دیا، آپ کو میں نہ بلاتا تو اور بات تھی۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، حسین بھائی یہ آگے جگہ پڑی ہے، بہت شکریہ، مہربانی۔ ابن علی نے دے دی، بڑی مہربانی جناب آنے کے لیے۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ یہ جتنے میرے سامنے جوان میرے محترم بیٹھے ہیں یہ تو پہنچ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو ابھی تک نہیں پہنچے یا شاید علی عباس کے سمجھانے میں کمی رہ گئی ہو، میں ان کو ساتھ ملانے کے لیے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا فلسفہ چوتھے مصرے میں ہی آپ کے، اور نہایت مشکل ترین مضمون ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، تاریخ کربلا کا سب سے نازک ترین یہ مضمون ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابن آخری صف تک کا بندہ سر اٹھائے گا اگر میری بات ڈیزرونگ ہو، نہ ہو تو چپ رہنا آپ کا بنتا ہے۔ میرے محترم، میرے بھائیوں، ابن علی نے دے دیا، بند کرو تو گل شروع کریے۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے، اور مصرع شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، میرے مولا ان آوازوں میں اپنا رحم فرمائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ رزق حلال حیدری، یہ کیا بات ہے؟ ارے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ ارے شبیر تو خدا کے، میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں کہ سارے دن کے ذاکرین کا تھکا ہوا بیچارہ مجمع ہم تک پہنچتا ہے، ان کی مہربانی ہے، یہ اتنا ہی بول پڑتے ہیں کہ ہماری جیداری بڑھ جاتی ہے۔ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ بار والے سامعین، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اندر سے زیادہ مجمع باہر ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ، میں فلسفہ انکار بیعت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میری قوم کا جوان جب 4 لبرل لوگوں میں بیٹھا ہو تو کم از کم وہ بات کر کے بتا سکے کہ علی کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا تھا، کم از کم بتایا جا سکے کہ میرے مولا نے یزید کا انکار کیوں کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ کل پوری مجلس میں یہ کھپتا رہوں کہ کام شیعہ کے لیے نہیں ہوا، علی کے لال نے اپنی یزید کی بات ہی نہیں کی۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو اتنے پر اسرار ہیں کہ 1400 سال سے کھدائی چل رہی ہے۔ خدا کی قسم دریافت کرنے والے لوگ علماء، عرفاء، خطباء، ادباء، شعراء کون کون کام کر رہا ہے، لیکن اس بات کی گہرائی کو چھو ہی نہیں پا رہے جو 1400 سال پہلے علی کے لال نے ایک لائن کہی تھی، ارے تم کہتے ہو حسین یزید کی بیعت کرے، تم میری اور اس کی بات کرتے ہو، اور میں حسین قیامت تک اعلان کر رہا ہوں لا یبایو مثلی مثلا، میرا اعلان ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں۔ ان ہاتھوں کو سلام کروں جو مشکل بات ہے، یہ معیار ہے سیالکوٹ کا۔ وہ پیچھے والا مجمع ریز کا حلال مل کے نعرہ حیدری، جو مجھ جیسا ہوگا
وہ ہر اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں وقت بچا کے آگے چل رہا ہوں، اور یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میں بڑا سنبھل کے پڑھنے والا ذاکر ہوں۔ شبیر تو خدا کے ارادے، ذہن پیر پتہ نہیں بھیا، با خدا ابھی میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ آپ میرے جاننے والے ہیں تو مجھے داد دے رہے ہیں۔ بے لوس مجھے اتنی دعا کر رہے ہیں، لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اگلے 8 دن میں نے کیا پڑھنا ہے، لیکن میرے خیال سے بات یہاں پر وائنڈ اپ ہو جانی چاہیے۔ جو مجھ جیسا ہوگا وہ ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں۔ میرے اہل سنت بھائی، میں روز دعوت، میں نے کل بانیان کو بولا ہے، بالخصوص یہ مجھے ملے ہیں، میں نے کہا ہے کہ جتنے اہل سنت آپ کے احباب ہیں انہیں بلائیے، انہیں مجلس میں لائیے، تاکہ ہم ادب آداب سے محبتیں بانٹ کر اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھیں۔ بات شیعہ نہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جو حسین جیسا ہوگا وہ کسی بھی دور میں کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب یا مجھے چھیڑنا نہیں تھا، اب یا مجھے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ بات آگے میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ ادھر دیکھیے، ہر چہرہ خود بتائے گا مصرے نے کیسا کیسا وہاں اثر کیا اور کیسی کیسی موسم میں تغیرات آئے ہیں۔ اب شعر، وہ اعلان یاد ہے، اب شعر سنیے بھائی حیدر رضوی کا، میرے مولا ان کے درجات بلند فرمائیں۔ ایک مجلس اس بارگاہ میں نے ان کے ساتھ پڑھی ہے، یہ شعر ان کا ہے، حسینی سفارت خانہ کراچی، رضا پیر پہلی باری 6 سفر کو پچھلے سال پڑھے تھے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ شہید فرما گئے تھے، یاد رکھے زمانہ میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین ہے۔ کروڑوں بار سلام کروں مراکی وال کے اس پنڈال کو، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو، شیعہ سنی مل کے بولو حیدر حیدر۔ میرے محترم، میرے بھائی، یہ جوانیاں سلامت رہیں، یہ حسین چہرے سلامت رہیں، مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا۔ کروڑ علی عباس عسکری قربان کروں سید العلماء آیت اللہ علی نکی نقن کے ایک فکرے پہ۔ کل گزارش کی تھی، آج بھی کروں گا، اور جب تک سانس دم میں تب تک بات کروں گا۔ جو قومیں علماء کا احترام نہیں کرتی وہ جہالت میں جیتی ہیں، کیونکہ علم کے مقابلے میں ہے ہی جہل، اور ہم معتقد ہیں باب مدینۃ العلم کے۔ ارے میرے جوان بھائیوں، نہیں کہ حد کیا ہوگی، ویسے آپس کی بات ہے، کروڑوں روپے یہ قوم اس وقت نام حسین پہ لگا رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ جا کدھر رہے ہیں۔ اگر جوان کی مینٹلی گروتھ نہیں ہو رہی تو یہ جتنے سارے جوان آئے بیٹھے ہیں نا، میرے بھائیوں خدا کا واسطہ علی عباس عسکری کا یہ جملہ صرف سن لو، پورا عشرہ نہیں بھی آؤ گے تو مولا کی قسم علمین کے درمیان میں کہہ رہا ہوں میں راضی ہوں۔ یہ بات مولا کا واسطہ پلیز میری ریکویسٹ ہے، اسے ساتھ لے کے جانا۔ ایک فکرہ کہا ہے علامہ نقن نے، شیعہ بچہ پرائمری سے نیچے نیچے جینا حرام ہو جاتا ہے جی۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کا اتنا انکار کیوں کیا تھا؟ کیوں انکار کیا؟ گھر لٹوا دیا، وطن چھوڑ دیا، اتنی بھی کیا بات تھی؟ حسین نے بند کیا جائے یہ سوال، آج کے بعد بند کیا جائے یہ سوال کہ حسین کو بیعت کا اتنا انکار کیوں تھا۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کے خود سے پوچھا جائے کہ یزید کو بیعت کا اتنا اصرار کیوں تھا۔ یہ آپ لوگ حسینی بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سب حسینی ہیں۔ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے مولا نے یزید کی نفی کیوں کی تھی، تو آپ لوگ خدا را میرے ساتھ ملیے گا۔ کروڑ بزرگوں میں پیچھے بیٹھے ہیں اور اتنی خوش اسلوبی سے میرے مولا کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، میں خود جوان ہو کے آپ کو دیکھ کے مجھے موٹیویشن مل رہی ہے۔ اللہ کرے جو مزید چپ ہیں انہیں بھی آپ جیسے سفید ریش کا ایسا خوبصورت نعرہ سن کے ان کی بھی دل بڑھ جائیں۔ کروڑ علی عباس عسکری قربان کروں علامہ نقن کے ایک فکرے پہ، مجھے علمین کی قسم آج دن پنڈی بھٹیاں یہ جملہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا، اور با خدا ایسے کھڑا تھا، کتنی دیر عوام میرے سامنے کیا خیرات ہوتی رہی مجھے نہیں یاد۔ ایک فکرہ ہے
کیمرے کی موجودگی میں کروں کروڑ عسکری بھی ہوں میں وار کے پھینک دوں. علامہ نقل فرما کہتے یار سمجھ نہیں آتی, دماغ یار سوچ سوچ کے بند ہو گیا, مجھے نتیجہ نہیں مل رہا. بھئی 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور تھے. میں شہر کی عوام میں بات کر رہا ہوں, وہ جو باہر والا مجمع ہے, میرے سامنے حسینی بیٹھے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں. ارے 9 لاکھ کا لشکر اس کے ساتھ ہے یار. اب آپ بزرگ میں چہرے سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے علامہ نقل کی زیارت کی ہوگی. پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد آتے رہے, پڑھتے رہے, پاکستان میں بھی ڈھیروں مجالس پڑھتے رہے. فرماتے ہیں سمجھ نہیں ہے میرے بھائیوں, نہیں داد دینا, کچھ نہ کرنا, یہ باتیں ساتھ لے کے جانا, یہ مین بنیاد ہیں, یہ ساخت ہیں. بھئی 9 لاکھ کا لشکر جس کے ساتھ ہے وہ مر کیوں رہا ہے کہ حسین کے 72 میری بیعت کریں. بڑی بڑی زبانیں کھل گئی اور بڑی بڑی زبانیں کھل رہی ہیں یزید کی حمایت میں. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے مجلس میں بیٹھنے والا ہو شیعہ یا ہمارا اہل سنت بھائی کلیجہ کھول کے یزید پہ لعنت ضرور کرتا ہے. ارے راستے ہی تو 2 ہیں نا یار, ایک حسینیت ایک یزیدیت, تیسرا راستہ ہے ہی نہیں. جیسے قرآن میں شکر ہے, کفر ہے, نیکی ہے, بدی ہے, اچھائی ہے, برائی ہے. 2 بیڑیاں تے لت رکھ کے بندہ ٹر ہی نہیں سکتا. بندے کو ایک کا انتخاب کرنا ہے, یا حسینی رہے یا یزیدی بنے. یہ کربلا کے بعد ہے. حضور جملہ قبول کیجئے, اب جملہ قبول کیجئے. یہ جتنی زبانیں کھل رہی ہیں نا یزید کی حمایت میں, ان سب کے سامنے جا کر صرف ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے. ہم تہذیب سے بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے کسی کو, حسینی وہ ہوتا ہے جو کسی کا دل نہ دکھائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. حسین علیہ السلام کے ٹوٹل 72 اور وہاں 9 لاکھ. میرے سر پہ قرآن رکھیے, میں آن ایئر کہنے کو تیار ہوں کہ جو حسین علیہ السلام اور یہ 72 تھے ٹوٹل, یہ کوئی اتنے بڑے وہ نہیں تھے. یہ شب زندگار, عبادت گزار, گوشہ نشین, شریف النفس لوگ تھے. حبیب ابن مظاہر کی کمر خم تھی, عبادت گزار اتنے تھے میرے شیعہ سنی حسینی نمازی لوگوں کہ ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے تھے. حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجہ جو حسین کے دوسرے صحابی تھے, وہ کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. یہ بیچارے شریف شب زندگار, عبادت گزار, گوشہ نشین لوگ تھے یار. رکھ ان زمانے والوں کے سر پہ قرآن اور ان سے پوچھ, امیر المومنین کی خود ساختہ بنائی ہوئی مسند پہ بیٹھ کے یزید نے دین اسلام کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو بھی تلوار نکالنا پڑا. ہاں اس میں انداز نہیں دیتی, عقل دینی ہے. پاک انڈیا پارٹیشن ہوا میرے بھائیوں, یہ بٹوارا ہندوستان اور پاکستان کا. اب یہ پارٹیشن ہوا اور موچی دروازہ ہمارے لاہور میں, قدیم لاہور کی ایک جگہ ہے جسے موچی دروازہ کہا جاتا ہے, وہاں پر ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان یہ تھا, ہائے سیال کوٹ ہے, میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں, میں مان ہی نہیں سکتا میری بات ضائع ہونے کا تصور بھی پیدا ہو. آپ لوگوں نے تو کل اتنا حسین جو آپ سن رہے ہیں, جملے کا مزہ لیجئے بھائی. تمام مکاتب فکر ہیں, صرف شیعہ نہیں. اور سیمینار کا عنوان ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اللہ دی قسم ہے پرلا محلہ مجلس بھی سنتا پیا تو نیندر بھی پوری کر رہے ہیں. مولا وڈے رنگ لینے, اگر کربلا میرے محترم نہ ہوتی تو کیا ہوتا. صبح سے شام ہو گئی, جو نان مسلمز تھے نا میرے محترم, انہوں نے بھی اپنے اپنے نظریات پیش کیے کہ یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا. میرے بھائی کیمرہ مین ذرا تکلیف کرنی ہے, مجھے جوان دکھانا ہے جو سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا, مجھے قیمت چاہیے. دن سے شام ہو گئی, باتیں ہو رہی تھیں کربلا. بہت آسانی سے سوال کیا جاتا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. میرے جوان بھائیوں, میں داد کے لیے نہیں بات کر رہا, میں مسئلے کا حل چاہتا ہوں.
یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حسین ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے، یہ اتنا سمپل نہیں تھا. بیعت کا مطلب ہوتا ہے آج کے بعد اس جسم کی کائنات تیری ہے اور اس جسم کا مالک تو ہے. اب مجھے آپ جوان بھائیوں بتاؤ، کیا وہ شہزادہ جس نے رسول اکرم کی زبان چوسی تھی وہ اپنا وجود کسی شرابی کے سپرد کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. پرچہ پورا تھا، ایک پورا لیٹر تھا. انشاءاللہ عشرے میں میری زندگی رہی اور انشاءاللہ اتفاقات ہوتے رہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا جتنی تفصیل سے ادب کے دائرے میں آپ کو بتا سکوں کہ یزید نے اسلام میں کیا کیا چینجنگز کی تھیں. وہ پورا پرچہ حسین علیہ السلام کو دیا گیا تھا. میرے بھائی، میرے یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھے زمانہ، یزید صرف حسین علیہ السلام سے بیعت ایک ہاتھ نہیں مانگ رہا تھا، اس کا ایک پورا پیپر تھا جس میں اسلام میں شریعت میں چینجنگز تھیں. اب کیا بیان کروں، میری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر پہ کی جا سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ممبر پہ نہیں کی جا سکتی. حسین علیہ السلام کے سامنے وہ پورا پیپر لایا گیا تھا کہ ان تمام شرائط کو مان کر یزید کی بیعت کریں. اب وہ شرائط بیان تو نہیں کر سکتا لیکن ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ مجمع یا سوشل میڈیا کے ویور جہاں تک میری آواز یا ویڈیو جائے وہ لوگ سمجھ جائیں کہ عسکری سیال کوٹ کے جی سنی بھائیوں میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. صبح سے لے کر شام ہو گئی، میں کوشش کرتا ہوں شرائط پردے میں ایک جملے میں پورا پرچہ سنا سکوں. صبح سے لے کر شام ہو گئی اور لوگ بتاتے رہے کربلا نہ یہ نہ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا. سیمینار کا عنوان یہی تھا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. موچی دروازہ لاہور میں پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد آخر میں باری آئی لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن مرحوم کی. سٹیج پہ آنے سے اس بارگاہ کی چوڑائی سے بڑا صرف اس کا سٹیج تھا جس پر بات کرنے والے لوگ بیٹھے تھے. مجمع کتنا ہو یہ عسکری نہیں جانتا. اور آخر میں ناظم ممبر نے کہا جی ہم نہایت معذرت خواہ ہیں، لکھنؤ سے ہمارے آخری مہمان تشریف لائے ہیں، نہایت محترم شخصیت ہیں، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہمارے پاس صرف 2 منٹ بچے ہیں. اگر علامہ نقن ہمیں اگر علامہ نقن ہمیں 2 منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا تو ممبر پہ آئیں، ورنہ ہماری معذرت قبول ہے. تاریخ کہتی ہے علامہ نقن سرکار ممبر پہ آئے، ناظم ممبر کی جانب دیکھ کر رضا پیر مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں ارے بھیا آپ نے ہمیں ابھی بھی وقت زیادہ دیا ہے، ہم 5 سیکنڈ میں بات مکمل کر کے آپ کا وقت آپ کو لوٹاتے ہیں. علامہ نقن نے بات کر کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار. علامہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں تھا. بیٹھا ہے کوئی بندہ اس مجمع میں جو پیچھے بیٹھے ہو، حسینی بن کے مل کے بولو لبیک یا حسین. مل کے بولو نعرہ حیدری. اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں تھا. 10 گھنٹے یہاں سے مولا کی قسم بات آگے لے کے جا سکتا ہوں کیونکہ فرق ہی کوئی نہیں تھا. مسلمان وہ بھی، مسلمان یہ بھی، ٹوپیاں ان کے بھی سروں پہ، قرآن ان کے بھی بغلوں میں، تسبیحاں ان کے بھی ہاتھ میں. خود کے سر پہ قرآن رکھ کے ایک بار ذرا خود سے تو پوچھو، وہاں بھی مسلمان، یہاں بھی، وہاں بھی خدا کو سجدہ کرنے والے، یہاں بھی خدا کو سجدہ کرنے والے. تو دین کی پہچان کون کرا رہا تھا، حسین یا یزید؟ سر نہیں ہلانا تھا، ہاتھ اٹھانا تھا. حسین اس بادشاہ کو نہیں کہتے جو سچویشن چینج ہونے پہ ارادے بدل لے. جو ایجنڈا نانا کے شہر میں تھا پالیسی، وہی کربلا کے میدان میں تھی اور وہی نیزے کی نوک پہ تھی. دنیا یزید سے ڈرتی تھی، حسین نہیں ڈر. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک جملہ سناتا ہوں، خدا کی قسم ان کے گھر بیٹھ کے کراچی نیو رضویہ پتہ نہیں میں نے کتنی بار ان کے حق میں دعا کی کہ قبلہ انتہا کر دی. قبلہ فرما ہائے جملہ سمجھنا، فرما گئے تھے میں گزر کے جا رہا ہوں نا اور سامنے روڈ پہ سانپ پڑا ہو، وہ سامنے سانپ اور میں رک جاؤں گا، میں اس کے اوپر سے نہیں گزروں گا. اب میں رک گیا اور میرے ساتھ سے 5 سال کا بچہ آگے بڑھا اور اس سانپ کے سر کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوا آگے نکل گیا. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا خیر تو ہے بیٹا، میں بڑا ہو کے نہیں جا رہا، آپ کیسے چلے گئے؟ اس بچے نے کہا مولانا صاحب آپ نے غور سے نہیں دیکھا، دراصل یہ سانپ اصلی نہیں، یہ پلاسٹک کا ہے. اب جب کیفیت بدلی تو پھر ماحول بھی تبدیل اور ارادے بھی بدل گئے.
اب جملہ کہوں کیفیت کے بدلنے سے، حقیقتوں کے پتہ چلنے سے نتیجے بدل جاتے ہیں۔ نقوی صاحب فرماتے تھے بچے کا اعتماد دیکھ کے جب مجھے پتہ چلا نا کہ یہ سانپ پسلی نہیں، میں بھی آگے بڑھا، میں بھی اس کے سر کو کچل کے چلا گیا، کیونکہ مجھے حقیقت پتہ چلی گئی۔ پتہ نہیں کون سمجھے، قبلہ فرما گئے تھے یاد رکھے زمانہ ساری دنیا جس یزید کے خوف سے مر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ لازم شروع کرتے ہیں اور یا علی یا علی۔ کل سے ذرا مضمونوں کی ترتیب کیجئے گا، مجھے بتا دیجئے گا مجھے کیا پڑھنا ہے۔ آج دوسرا دن ہے، میں اس میں پرابلم کا شکار ہو رہا ہوں۔ سامعین گرامی، 27 رجب مدینہ منورہ، مدینہ کا گورنر ولید، اللہ اس پہ لعنت کرے، اونچا بولو اللہ کا رسول اس پہ لعنت فرمائے۔ ولید نے میرے مولا حسین کو دربار ولید میں بلایا، اور بلایا 28 رجب کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑا ہے۔ 27 رجب کو مدینہ چھوڑنے سے ایک دن، یہ جس پہ مولانا میرے محترم مصائب پڑھے تھے اس پہ آپ کو فضائل سنا رہا ہوں۔ تاریخ میں تیاری امام حسین پہ مدینہ چھوڑنے پہ فضائل بہت کم پڑھا گیا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر پڑھا گیا ہے، لیکن رسک لے رہا ہوں، مجھے اعتماد ہے کہ یہ جوان میری بات ضائع نہیں کریں گے۔ دربار ولید میں میرے مولا حسین کو بلایا گیا، اور میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میرے مولا نے اپنے ارادے نہیں بدلے، نہیں بدلے، نہیں، کتنی قیمت ہو اور اس جملے کا حق ادا ہو۔ جملہ شاہد علی کے باس عسکری کی زبان کا ہو تو نہ بولو، خطیب ممبر سلونی کے وارث کا جملہ ہے، ان سے اچھا کلام کون کرے۔ او ولید، تو حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتا ہے؟ تو گھبرا نہیں، حسین کا اعلان ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، میرا فضائل ختم ہو گیا۔ لکھو یہ ٹائم کیوں ہو گیا، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، لکھو 11:30 ہو گئے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے، آدھے گھنٹے سے تو زیادہ ہی پڑھ چکا ہوں نا، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا۔ اچھا دکھ اس بات کا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے مقابلے میں جو دشمن آئے تھے وہ بھی دنیا کے پست ترین، گھٹیا ترین اور گرے ہوئے ترین لوگ تھے۔ مطلب دشمنی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں، ان کے دشمن حد سے زیادہ کمینگی کی انتہا کراس کیے ہوئے لوگ تھے۔ بھئی اب تم دیکھو کہ خطیب رسول اکرم کا وارث تمہارے دربار میں چلو آ رہا ہے، تم نے بلایا، حسین مسلط کے تحت چل کے تمہارے پاس آ رہے ہیں، اور بدبخت تو تم آپس میں مشورہ کر رہے ہو کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہ ہو، اور یہ جو دربار کے دروازے پہ پردہ لگا ہوا ہے، حسین کے پروٹوکول میں کوئی یہ پردہ نہ ہٹائے، دربانوں کو حکم دے دیا گیا تم نے کھڑے رہنا ہے، تم نے احترام میں پردہ نہیں ہٹانا۔ علی کا لال خود آئے گا، خود پردے کو اٹھائے گا، خود نیچے سے جھک کے گزرے گا تو حسین کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ ایک پردہ کوئی نہیں ہٹائے گا، دوسرا کھڑا کوئی نہیں ہوگا، حسین پردہ اٹھا کے خود جھک کے گزریں گے، حسین کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ جملہ کہوں، تاریخ کہتی ہے وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا تو امام کو اندر کے حال کا پتہ چلا۔ مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے پردے کے اس جانب پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا، امام دربار میں داخل ہوئے، ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھایا۔ ارے بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، جوانی 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 جوانی، تھکنا نہیں ہے۔ ارے یہ بھائی جان بہت شکریہ، ارے یہ تیری رعایا، ارے ہم ہواؤں کے مالک، ارے ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ ہائے اب جملہ سنیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گل ویکھیے تواڈے نعرے تے نا جواب چنگا آندا ہے، اے لائی رکھیا جے تھوڑی تھوڑی دیر تک، تھوڑے جے مینوں بھی سائی ملتی رہے گی، میرے مولا تھوڑا سایہ سلامت رکھن۔ انکل جملہ سنیے، چلیں اسی بہانے میرے توجہ مانگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سفید داڑھی بہت بہت کچھ بتاتی ہے، تجربہ ایک ایسی چیز ہے جس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا، وہ زمانہ دیکھنے کے بعد ہی آتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں جگاڑ لگ جاتا ہے، بائی پاس آ جاتا ہے، تجربے اور ایکسپیرینس میں شارٹ کٹ نہیں ہے، وہ ٹائم سے آتا ہے۔ اب جملے کا وزن کیجئے، خیبر شکن کا بیٹا ہے لیکن خطیب ممبر سلونی کا بھی بیٹا ہے۔
اب جو علی کے لال نے جملے کہے، میں تاریخ کے دامن سے بات کر رہا ہوں، اپنے سے بات گھڑ کے نہیں کر رہا. تاریخ کہتی ہے خطیب منبر سلونی کے وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی، وہ جملے دربار والوں پہ کچھ ایسے ٹوٹے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے پروٹوکول میں سب سے پہلے تخت والی مسند سے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا. اب جب وہ ہوا تو پھر سبھی کو کھڑا ہونا پڑا. اب جب سامعین گرامی مجھے جب شہادتیں شروع ہونی ہیں، پھر بادشاہوں کے حملے پڑھنے ہیں، جناب عباس کا حملہ ہے، جناب قاسم کا حملہ ہے، بادشاہ علی اصغر کا مضمون ہے، مولا علی اکبر کا. ایسے اگر آپ شعر سنیں گے تو پھر میں کیسے بات کرنے کا حوصلہ رکھوں گا. مضمون میں نے اگلے دنوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ابتدائی دنوں میں شہادتوں سے پہلے بات امام حسین علیہ السلام کے مقصد پہ کی جائے. وہ جتنا بھی ہو اب آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا. اب وہ کھڑا ہوا، سب کھڑے ہوئے. اب جب سب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا، میرے امام کو کچھ اور منظور تھا. ہونا وہ تھا جو تقدیر کے مالک نے چاہنا تھا. اب جب سب کھڑے ہوئے تو میرے امام نے چلنا شروع کیا. پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، بھیا سر اٹھائیے، پانچواں قدم. ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے آقا میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار ادھر بیٹھیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار ادھر بیٹھیں، وہاں سے آواز آ رہی ہے مولا یہاں تشریف رکھیں. تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا اور علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا بتا مجھے تو نے اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ وہ تھا تو یزید کا نوکر، لیکن اب کیا کرتا؟ کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا باتیں بعد میں کریں گے، سرکار آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، پہلے یہاں میری کرسی پہ بیٹھیں. اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں. کے علاوہ تو اور کہیں آ ہی نہیں سکتا. میری مدد کرنا میرے بھائیوں، میں مضمون وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ لوگ ہمیشہ فضائل میں سنتے ہیں. بالکل بات ختم کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے آپ لوگ سارے دن کی عزاداری کے تھکے ہوتے ہیں. بالکل بات سمیٹ رہا ہوں. ارے قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، بتا مجھے کیوں بلایا؟ اب اس نے نا وہ پرچہ امام حسین کے ہاتھ میں دیا جس میں پوری فہرست تھی، حسین یہ بھی مانے، حسین یہ بھی مانے، حسین. سامعین گرامی یہ جو آج آپ لوگوں کے اندر رشتوں کا تقدس برقرار ہے نا، کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے محرم رشتے ہیں، یہ جو ایک تقدس برقرار ہے نا، یہ دنیا کے ہر باضمیر انسان کا محسن میرا مولا حسین ہے. ہر باضمیر اور شریف کا محسن میرا مولا حسین، محسن اعظم حسین. میرے مولا نے اپنی پاک نظر اس کے نجس الفاظ پہ کی نہیں، خط پھینکا، واپس دروازے کو چلے. اب اس نے پیچھے سے آواز دی مولا یزید میرا مالک ہے، میں اس کا مقرر کردہ گورنر ہوں، وہ جو مجھ سے پوچھے گا کہ حسین نے کیا جواب دیا تو میں اسے کیا بتاؤں گا. مولا کچھ یس نو تو کریں، مولا کچھ رپلائی تو دیں. تاریخ کہتی ہے علی کے لال نے فرمایا تو بتا وہ کیا کہتا ہے؟ مولا یا جنگ یا بیعت، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ میں وہاں پہ آگے ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو پورے اطمینان سے کھلا ہو کے لکھ اسے، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین کہہ رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. میرے مولا نے فرمایا بہت انقلابی مصرع تھا، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت. یہ دیکھیے اب آپ نے مجھے خرید لیا. اسے لکھو کہ ہمارے جوش ملی آبادی کو پڑھنے والی قوم ہے نا، فیض احمد فیض کے شہر میں بات کر رہا ہوں نا، ڈاکٹر اقبال کے شہر میں بات. اب ان سے بڑا انقلاب والا شاعر دنیا میں کوئی نہیں آیا، اردو تو دور کی بات ہے، پاکستان تو دور کی بات ہے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. شہید محسن نقوی کا ٹچ، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا. بندہ میرے سامنے میری مرضی کا بٹھا جو بتائے کہ حسین بادشاہ کا وعدہ پورا ہو گیا. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اور ولید لکھ یزید کو حسین کا اعلان ہے، اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ.
ارے وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. آخری 4 مصرے سر جی, کیپیسٹی بھی اتنی ہے. میں اس کی نسلیں پوری نظم کوشش کروں گا کل پڑھوں. آج آخری 4 مصرے سنیے. ایک نعرہ مجھے اور چاہیے. حسین فرماتے ہیں تو نے پہچانا ہی نہیں, ارے تو نے دیکھا ہی نہیں کہ کمپیریزن بن ہی نہیں سکتا, میرا اور اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں. سامعین گرامی, مجھے ذکر کی قسم پچھلے سال 12 محرم, اس سال بھی انشاءاللہ خطاب کرنا ہے. گلستان جو ہے باپ کے دشمنوں, اگر تمہارا کلیجہ برداشت کرے تو مجھ سے سنو. علی کلال فرماتا ہے سن, وہ شر پسند, ارے وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. یہی رہنا ہے, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ اوپر, ہاتھ اونچے. جڑے باہر بیٹھے ہو بھیا بیٹھنا نہیں. میرا وجود وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے مولا سلامت. پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی, پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی, پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح. سرکار فرماتے ہیں اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی. بہت شکریہ. میرے مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں, خدا آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. بہت اچھا آپ نے سنا, زندگی رہی تو کل اسی مضمون کو کنٹینیو کریں گے, نہیں تو جو میرے نصیب میں ہوا وہی نوکری کریں گے. سامعین گرامی, 2 محرم آج ہو گئی ہے. تاریخ انسانیت کی سب سے دردناک ہجرت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ہجرت بھی حسین مظلوم کی ہجرت. 7 سے 8 منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھیے, زیادہ نہیں پڑھنا. اب دوسرا دن ہے, جناب مولانا بھی بہت اچھی تیاری پڑھ گئے. اب جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے میں کوشش کرتا ہوں وہاں سے آگے ایک ٹکڑا سناؤں گا انشاءاللہ. پھر کل سے یہ بانیان بتا دیں گے کہ مضمونوں کی ترتیب کیسے کرنی ہے, کیونکہ 3-4 مضمون پیچھے بقایا ہیں اور 4 سے پھر برآمدگیاں بھی شروع ہو رہی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنا بھی ہے اسے سمیٹا جائے. اب آج یہ تیاری کا ٹکڑا سنیے اور میں جا رہا ہوں. سامعین, مصرع عرض کر رہا ہوں کہ صدا یہ گونجی مدینے میں مغربین کے بعد, رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سامعین گرامی, ہجرت کوئی نئی چیز نہیں ہے. تقریباً ہر نبی نے ہجرت کی, اکثر انبیاء نے ہجرت کی ہے. یہ پاک انڈیا کا پارٹیشن ہوا, لوگ ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے, یہاں سے وہاں گئے. خدا اس قوم کی, بلکہ خدا دشمن کی بھی بیٹی ہو تو اس کے نصیب نیک کرے. جب ایک بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ہجرت ہی ہوتی ہے. یا جب چڑیا یا پرندے اپنے آشیانوں کو بدلتے ہیں تو اسے بھی ہجرت ہی کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہجرت کی. یہ ہمارا اسلامی سال چلتا ہی ہجرت سے ہے. اور جانتے ہیں جب میرے آقا نے مکہ چھوڑا تو کیا الفاظ تھے. مکہ چھوڑتے وقت میرے آقا نے آسمان کی جانب منہ کر کے رو کے فرمایا تھا, میرے مالک گواہ رہنا, میں وہ جگہ چھوڑ رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے, تو مجھے اس جگہ بھیج جو جگہ تجھے بہت پسند ہے. پھر بھی علی عباس عسکری خاکی ہے, میں نہیں بتا سکتا کہ میرے مولا کی ہجرت کتنی دردناک تھی, کتنا بھی پڑھوں. میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کا, اللہ کرے کہ اسے ایک فقرے میں سمجھا سکوں کہ کیا درد ہے اس مضمون میں. میرے آقا زیارت نہائیہ میں فرماتے ہیں, میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن سے رات کی تاریکی میں بالجبر مدینہ چھڑوایا گیا. اور جیسے لوہے پہ لکیر ہوتی ہے نا, یہ باتیں اس طرح مستند ہیں جیسے یہ میرے محترم پڑھ رہے تھے.
میرے آقا پہلے ماں کی قبر پہ، پہلے نانا کی قبر پہ گئے اور جا کر فرمایا میرے مالک گواہ رہنا، حاذا قبر نبی، میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میرے مالک وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے، میرے مالک میں تو اسے مانگتا یہ ہوں مجھے اس راہ پہ ڈالیں جس میں تیری رضا شامل ہے۔ پھر بھائی کی قبر پہ گئے، پھر ماں کی قبر پہ گئے۔ اب یہاں سے میں مصائب شروع کر رہا ہوں۔ ماں کی قبر سے اب ہر کسی نے لکھا کہ کوہ وقار بن کے دنیا نے پہلی بار دیکھا، محسوس ہوتا تھا دونوں عالم کا اکلوتا شہزادہ جا رہا ہے۔ نانا کی قبر، بھائی کی قبر، ماں کی قبر پہ تو چلو جا کے ایسے گرے نا جیسے بچے ماں سے لپکتے ہیں۔ ماں کی قبر سے دوبارہ واپس آئے اپنی نانا کی قبر پہ، اور نانا کی قبر پہ آ کر حسین بادشاہ نے اپنا دایاں رخسار اپنے نانا کی قبر پہ رکھا۔ اب یہ ایک جملہ علامہ نقن کا ہی فکرہ یاد آ گیا۔ سید فرما گئے تھے کہ جب کیفیت بدلے نا تو نتیجے تب تبدیل ہو جاتے ہیں، اثر بدل جاتے ہیں۔ پہلے نانا کی قبر پہ آئے تھے تو کوہ وقار بن کے، اب جب حسین نے نانا کی قبر پہ اپنا رخسار رکھا نا، علامہ نقن فرماتے ہیں حسین کو نیند آ گئی۔ نیند حسین کو اس لیے آئی کہ جب حسین نے نانا کی قبر پہ رخسار رکھا تو حسین کو اپنے نانا کا سینہ یاد آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے خواب دیکھا، خواب کے عالم میں اپنے نانا کی زیارت ہوئی۔ میں آخری جملہ تمہید کا پڑھ کے مصائب شروع کر رہا ہوں۔ اور میرے آقا نے اپنے بیٹے حسین کا سر اپنی جھولی میں رکھا، سر کو جھولی میں رکھ کے حسین نے رو کے فرمایا نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، آپ کی امت مجھ سے آپ کی قبر چھڑوانا چاہتی ہے۔ میرے آقا نے عالم خواب میں فرمایا حسین بہت جلد تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ حکمت الہی کے تحت یہ جملے سننے تھے۔ میرے مولا کی آنکھ کھلی، عباس علمدار کی جانب دیکھ کے حسین نے رو کے فرمایا غازی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طالب جوہری صاحب فرماتے تھے کہ بلا حسین نے کسی سے نہیں کہا، صرف عباس علمدار سے کہا۔ اسی دربار واپسی پہ جس کا میں نے فضائل پڑھا ہے نا، اسی دربار ولید سے واپسی پہ عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا غازی میں صرف تجھے بتا رہا ہوں عباس اب یہ شہر ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ عباس ایک رات ہے، ہمیں کل کے دن میں مدینہ چھوڑنا ہے۔ عباس جلدی کرو، تیاریاں شروع کرواؤ۔ تاریخ کہتی ہے فرشت سامعین میں مصائب شروع کر رہا ہوں، بانیان راضی رہیں گے۔ 4 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر تفصیل سے آپ کو سلام کریں گے۔ فہرست تھمائی میرے مولا عباس کے ہاتھ میں، میں زیادہ انتظار کروا بھی نہیں رہا تاکہ آپ لوگ بھی گھروں کے بستروں پہ جائیں اور آرام کریں۔ انشاءاللہ کل پھر وقت سے تشریف لائیے گا اور میرے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ فہرست میں فرمایا جس کا نام ہے عباس اسے بلاتے جانا۔ علماء اور مقدمین پیر ذہن لکھ گئے تھے، میرے مولا خود اپنے گھر کے باہر مسند نشین ہو گئے۔ آج محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس علمدار کے ہاتھ میں آ گیا۔ بڑا تو بڑا رہ گیا، کوئی چھوٹا نابالغ ممیز بچہ بھی آج قبیلہ بنی ہاشم کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا۔ میرے مولا عباس نے اتنے سخت پہرے کا پیر انتظام کروا دیا، محلہ کی ہر گلی میں عباس علمدار نے سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دیں۔ میرے مولا عباس نے آسمان یعنی چھت کی جانب سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دیں تاکہ کسی بھی غیر کی اس محلے کی گلیوں میں نظر نہ پڑے۔ آج ہر دروازہ عباس علمدار کے خوف سے بند ہو گیا کہ بلا تاریخ کہتی ہے میرے مولا حسین گھر کے باہر آ کے بیٹھ گئے۔ 28 رجب کا دن چڑھا، تیاریاں مکمل ہوئیں۔ فہرست تھام کے علموں والا بادشاہ گھر کے باہر آیا۔ میرے مولا عباس نے پہلا نام پکارا، جناب حسن علیہ السلام کی بیوہ تشریف لائیں۔ حسین بادشاہ نے آہستہ سے فرمایا بیٹا قاسم جلدی کرو، اپنی ماں کو محمل پہ سوار کرو۔ جناب قاسم آگے بڑھے، ماں کا بازو تھاما، محمل پہ سوار کرایا۔ گل میری مک گئی انشاءاللہ تو میں سمجھا سکا۔ میرے مولا عباس نے دوسرا نام پکارا، جناب علی اکبر بادشاہ کی والدہ گرامی تشریف لائیں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ، جا کر اپنی ماں کو محمل پہ سوار کراؤ۔ میں معافی مانگ کے آدھا پیا کوئی نہیں باوا بندہ شیعہ جس نہ ماتم کرنا ہے نہ ہائے کرنی ہے کہ بلا رکھیے میرے سر پہ قرآن۔ کاظم تاریخ کہتی ہے نام پکارتے جا رہے تھے، بیویاں آتی جا رہی تھیں۔ عبداللہ بن سنان راوی روایت کرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے کی زمین میں زلزلہ شروع ہوا، عباس جیسے جرار کی آواز میں لرزہ آیا، کانپتا ہوئے ہاتھ میں تحریر پکڑی ہے، دوسرا ہاتھ غازی کا کمر پہ آیا۔ عباس علمدار نے کانپتی ہوئی آواز میں بلند لہجے میں کہا ہوشیار، تمام ہاشمی اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام جوان سر پہ پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے، جسے
मातम नहीं आता वो सर नीचे करे। क़िबला रावी कहता है मैंने देखा हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए, अली का लाल है जी जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं और आपने भी इंतजार नहीं करवाया। क़िबला तारीख कहती है अब्बास का कांपता हुआ लहजा, हुसैन मसनद से खड़े हो गए। अब्दुल्ला बिन सनान कहता है माँ की रिदा में लिपटी हुई मेरी शहजादी कनीजों के हिसार में चलती चलती घर से बाहर आई। मेरी मखदूमा ने हल्के हल्के एक कदम उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। तारीख कहती है चौथा कदम उठा के मेरी बीबी रुकी। अभी रुकी थी, हुसैन सोच रहे थे मेरी मिशन की वारिस रुक क्यों गई है। अब्दुल्ला बिन सनान कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा अब्बास अलमदार का सर हुसैन के कदमों में था। हुसैन के सामने हाथ बांध के फरमा रहे थे मौला अगर मेरी बहन रुकैया की चादर कुर्बान करने से आपके नाना का दीन बचता है तो वो हाजिर है। मौला इन्हें ले जाए, मौला इन्हें ना लेके जाएं, ये चंद कदम चल के थक गई है। और मौला अली की बेटी चलने की आदी नहीं जी। एक जुमला, एक मौला ये चलने की आदी नहीं है, मौला ये अमीर बाप की अमीर बेटी चलने की आदी नहीं है। मिंबर अस्करी छोड़ के जा रहा है। क़िबला तारीख कहती है मेरे मौला चलते चलते बहन के करीब आए। बहन के पास आके मेरे इमाम ने रो के फरमाया बहन आलिया खैरियत आप रुक गई, बहन हुक्म करें तो भाई सवार कराए। जमीन की जानिब निगाहों का रुख किया। फाते शाम बीबी ने इंशाअल्लाह मैं समझा लूँगा। मेरी बीबी ने रो के फरमाया हुसैन नाराज नहीं होना, मुझे आप सवार नहीं कराए। बहन आलिया मेरा गाजी सवार कराए। भैया गाजी भी नहीं, बहन मेरा अकबर खड़ा है, मेरा अकबर सवार कराए। ओ बंदा केड़ा अमीर है यार जिस 2 मुहर्रम नु मातम नहीं करना। इतनी कयामत आमेज गल सुन के समझ के बहन आलिया मैं भी नहीं, गाजी भी नहीं, अकबर भी इंशाअल्लाह तू सिर ते मातम कर लवे, कौन सवार कराए। क़िबला रावी कहता है चीख निकली अली की बेटी की और आगे फरमाती है भैया मुझे 28 रजब भी महमल पे वही सवार कराए जिसने 11 मुहर्रम को बंधे हुए हाथों से बिन फलाने ऊंट जी जी। या सैयदा, या सैयदा, सैयद नौकर, सैयद नौकर। और जिसने 11 मुहर्रम को बंधे हुए हाथों से, और जिसने 11 मुहर्रम को बंधे हुए हाथों से मुझे सवार कराना है। क़िबला तारीख कहती है जनाबे सज्जाद करीब आए, फूफी अम्मा का बाजू थामा, चलते चलते नाका के करीब लाए। जनाबे अब्बास अलमदार ने नाका की मेहार थामी, जनाबे अली अकबर ने महमल का पर्दा हटाया, जनाबे सज्जाद ने अपनी फूफी पाक को सवार कराया। क़िबला तारीख कहती है दाएं हुसैन आ गए, बाएं अब्बास आ गए, आगे सज्जाद आ गए, पीछे अकबर आ गए। ये है अली की बेटी की नाका, दाएं हुसैन। एक जुमला जे तुसी सैयद इंज दर्द जिक्र दे वारिस हो इंज न रोंदे पे हुआ खुदा दी कसम आदि वीर मैं जुमला ना आखा। अब जो सैयद बैठे मैं इससे ज्यादा जल्दी नहीं कर सकता। और मेरी मावा बहना सैयद जादियां मुर्शद जादियां इंशाअल्लाह मैं गल समझा सका। जेड़े सादात बैठे हो तुहाडे ते वाजिब है, तुहाडे घर दा दुख है, उम्मती रोवन न रोवन अंकल जिन्हां दी अपनी मर्जी है, इतने दर्द नाल रोना बनदा है। खुद हुसैन रिवायत करते हैं नाका उठी, हुसैन ने तलवार निकाली, गाजी ने तलवार निकाली, सज्जाद ने तलवार निकाली, अकबर ने तलवार निकाली। हुसैन फरमाते हैं 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। हुसैन फरमाते हैं 5 कदम। नाका सवार नहीं हुई थी, मैंने महसूस किया मदीने की जमीन हिल रही है। हुसैन फरमाते हैं मैंने गौर करके देखा नाका की बाईं जानिब गाजी का अमामा खुल के गले में आया हुआ है, सर से दस्तार उतार के हवा की जानिब लहरा के कह रहा है आल हिजाब, आल हिजाब, आल हिजाब। ओ परिंदों अपने आशियानों को लौट जाओ। और आज दिन की रोशनी में अली की बेटी घर से बाहर आई है और क़िबला अस्करी समझाना चाह रहा है। और क़िबला अली की बेटी की ऊंट, उसके दाएं हुसैन, बाएं गाजी, आगे सज्जाद, पीछे अकबर। अली की बेटी काबा बन गई। जुमला सुनना जुमला। हाशमियों ने तवाफ शुरू कर दिया। रख पीर मेरे सर पे कुरान। ये थी 28 रजब और वो थी शाम गरीबा। बेगैरत शामियों ने अली की बेटी के खेमे के गिर्द नाचना शुरू किया। रो के फरमाती है गाजी ये मजमा हटा। ओ गाजी मेरे सर पे चादर कोई नहीं।
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین